کورونا ویکسین لانے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین روانہ، کل 5 لاکھ خوراکیں لے کر واپس آئے گا۔ چینی وزیر اعظم کورونا ویکسین پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے۔ کنٹینر، کولڈ باکسز، ڈرائی آئس ای پی آئی اور این ڈی ایم اے نے فراہم کی ہیں۔ کورونا ویکسین ای پی آئی کے مرکزی کولڈ سٹور میں ذخیرہ کی جائیں گی۔ گورنمنٹ نے جو 5 لاکھ ویکسین ڈونیٹ کی ہیں، سب سے پہلی جو ترجیح تھی ہیلتھ کیئر ورکرز پہ، ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ تو اگلے 2-3 دن کے اندر شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا جن کو ویکسینیشن ہونی چاہیے، تقریباً 8 کروڑ کے قریب یہ نمبر بنے گا۔ ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین کی فراہمی 2 سے 3 روز میں شروع ہو جائے گی۔ ہیلتھ ورکرز کے بعد 65 سال یا زائد عمر کے افراد ترجیح ہوں گے۔ 8 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے، جو چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کوویکس 1 کروڑ 70 لاکھ ویکسین فراہم کرے گا۔ 6 ملین ویکسین مارچ تک ملے گی۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 34 مریض انتقال کر گئے، تعداد 11,657 ہو گئی۔ مزید 1,599 کیس رپورٹ، فعال کیس 33,182 ہو گئے۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 3.76% رہی۔ 2,125 مریضوں کی حالت۔ حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی، سستی بجلی کے لیے مزید 18 کمپنی سے مذاکرات کامیاب۔ کیپکو سمیت 18 آئی پی پیز ایم او یو پر دستخط کے لیے تیار۔ آئی پی پیز میں 1,600 میگا واٹ کی کوٹ ادو پاور کمپنی شامل، دیگر 17 آئی پی پیز وینڈ پاور یونٹس پر مشتمل۔ باضابطہ معاہدے پر دستخط وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوں گے۔ اب تک 41 آئی پی پیز ٹیرف میں کمی پر متفق ہو چکی ہیں۔ بلاول ہاؤس میں خوشیوں کی بارات، بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو کی رخصتی۔ تقریب میں قریبی عزیز، وزیر اعلیٰ سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ یو اے ای کے وزیر ثقافت شیخ نہیان بن مبارک بھی شادی میں شریک ہوئے۔ لیاری میں بختاور کی شادی کا جشن، تاریخی ککری گراؤنڈ میں لیوا، ڈانڈیا، جیالوں نے خوب جشن منایا۔ کورونا کیسز کی تعداد میں کمی، کل سے ملک بھر میں پہلی سے 8ویں جماعت تک اسکول اور یونیورسٹیز کھل جائیں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ نے امتحانی شیڈیول جاری کر دیا۔ پہلی سے 8ویں تک کے امتحان 7 جون سے ہوں گے، میٹرک کے 15 جولائی اور انٹرمیڈیٹ کے 28 جولائی سے شروع ہوں گے۔ سیالکوٹ انتظامیہ کا ایکشن، خواجہ آصف کی ہاؤسنگ کالونی کے دفاتر کو مسمار کر دیا۔ آپریشن میں پولیس نفری اور کارپوریشن کی گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج خطے کی دوسری اور دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی۔ معاشی کامیابیاں مفاد پرست سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ فردوسہ شقاوان کا ٹویٹ، کہا ٹریکٹرز کی فروخت میں 43% اضافہ ہوا، جو زرعی پیداوار، زر مبادلہ میں اضافے، کسان کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی۔ حکم امتناع کی درخواستیں سندھ حکومت نے دائر کی ہیں۔ وفاقی حکومت بھی فریق بننے کے لیے کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی۔ ڈینیل پرل کا خاندان بھی نظرثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ، کہتے ہیں عمر شیخ اور ساتھیوں کو ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل پر سزا دی جانی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کو آگاہ کر دیا کہ ڈینیل پرل فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی جا چکی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہا تھا نا استعفے نہیں دیں گے، 2.5 سال ہو گئے، اپوزیشن 2.5 سال اور انتظار کرے۔ عمران خان، احتساب کی باتیں بھول جاؤ، اب تم ہمارے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم کو دھمکی، بولے اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں شکوہ ہے، پارٹی کو توڑنے کی بات کریں گے تو پھر شکایت تو ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد کی تحریک پر تجویز پی ڈی ایم اجلاس میں سنی جائے گی۔ سینئر سیاستدان عابدہ حسین کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق اہم انکشاف، کہتی ہیں اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو فنڈز دیے، انہیں صدر غلام اسحاق خان نے امریکہ میں سفیر تعینات کیا۔ اسی دوران ایٹمی پروگرام جاری تھا، اس لیے وہ صدر غلام اسحاق کو رپورٹ کیا کرتی تھی۔ صدر غلام اسحاق خان کو شاید
नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं था। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 खोलने का इशारा दे दिया। कहते हैं शरीफ खानदान को असल फिक्र वॉल्यूम 10 की है, ब्रॉडशीट पनामा 2 है, सारे वॉल्यूम खुलेंगे। महफेर चोरी के माल से नहीं बनी तो घबराहट कैसी? जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख प्रोफेशनल वकील रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी जज हैं, इंडिया से जज इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब 33 गाड़ियां इन्होंने वो ले ली, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ब्रांड न्यू। मैं आपको ये अगले ब्रेक में मैं आपको 33 गाड़ियों को तो दिखा दूंगा। अभी मतलब मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 16 नई बुलेट प्रूफ जो है ले ली, तो जरा पूछे ना कि 33 हुकूमत ने 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं। मिफ्ता इस्माइल का प्रोग्राम एतराज ये है में इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा गाड़ियां कब ली हैं ये बताएं, तो मिफ्ता इस्माइल ने ब्रेक के बाद सबूत देने का कहा। ब्रेक के बाद एंकर ने पूछा तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुझसे गलती हो गई है, माजरत ख्वाह हूं। हुकूमत में शामिल तमाम पार्टियां शहर कराची को नजरअंदाज किए हुए हैं। इस शहर के मसाइल को हल किया जाए। यहाँ के जो नुमाइंदे और ठेकेदार बनते हैं वो यहाँ की नुमाइंदगी का सौदा करते हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरने। 28 फरवरी को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों ने शहर की शनाख्त टूटी सड़कों और गटर का गंदा पानी बना दिया है। कराची को खैरात नहीं, हक चाहिए। पंजाब हुकूमत का कॉन्ट्रैक्ट और वर्क चार्ज पर तैनात 50,000 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। वजीर आला ने अहकामात जारी कर दिए। समरी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। आइए दुबई के शहरी बन जाइए। मुत्तहदा अरब अमारात का अहम तरीन ऐलान, गैर मुल्कियों के लिए अपनी शहरियत खोल दी। UAE का पासपोर्ट हासिल करने वाले अफराद की दोहरी शहरियत बरकरार रहेगी। भारत में मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान डट गए। तीसरे माह भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का गला घोंटने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। शशि थरूर और 5 सहाफियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज। कराची में NICVD के बाहर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हस्पताल इंतजामिया ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 फरार। मुलजिमान ने मरीज से मुलाकात न कराने पर गार्ड से हाथापाई और फायरिंग की। 2 गार्ड जख्मी हुए। कैंसर में मुब्तला मारूफ अदाकारा नीलो बेगम का लाहौर में इंतकाल। वजीर आजम इमरान खान का अफसोस का इजहार। बेटे शान शाहिद से ताज़ियत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम कराची से रावलपिंडी रवाना। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान आज होगा। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिए जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं इर्जा खान। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.